ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے پھر آپ تشریف لے گئے، ظہر کی نماز پڑھا کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو وصیت نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں میں تم میں ایک عرصہ رہا ہوں، اگر میں نے کسی کو مارا ہو میں آج حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، میں نے کسی کا مال دینا ہو تو میں آج حاضر ہوں، مجھ سے آج وصول کرو، کل قیامت کے دن نہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ نے مارا تھا، آپ نے ہمارا مال دینا تھا۔ تو کسی نے کرنا ہو تو آئے کر لے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ نے فلاں جنگ پر میرے پیٹ پہ تیر چوکا مارا تھا کسی چھڑی کے ساتھ، آپ نے کہا بدلہ لے لو بھائی۔ تو وہ حضور کے پاس آئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اینو کی ہو گئے، یہ کس چکر میں ہمیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ کی طبیعت ناساز ہے۔ تو جب وہ قریب آیا، حضور نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو وہ چومنے لگ گیا، لپٹ کے رونے لگ گیا کہ یہ میری ایک خواہش تھی کہ میں آپ کے جسم مبارک کا بوسہ لوں، میں نے کسی کے مال دینا ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے، آپ نے 3 درہم میرے دینے، تو آپ نے فرمایا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کس موقع پہ لیے تھے؟ تو وہ کہنے لگے حضور ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس کچھ نہ تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو دے دو، تو میں نے وہ آپ کے کہنے پہ دے دیے۔ تو آپ نے حضرت فضل سے فرمایا، فضل بن عباس سے، کہ اس کو 3 درہم اس کے واپس کر دو۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا کہ حضور میں نے آپ کے پیسے دینے، کتنے؟ 3 درہم۔ وہ کیوں؟ مال غنیمت سے لے لیے تھے بتائے بغیر، مال غنیمت کیوں لیے تھے؟ حضور ضرورت تھی مجھے، آپ نے حضرت فضل سے کہا اس سے پیسے لے لو، 3 درہم اس سے لیے۔ اپنا حساب دنیا میں کلیئر کر کے گئے ہیں۔ یہ تو بھائیوں ہمیں موت پہ پتہ چلنا ہے کہ ہماری قبر ہلکی ہے کہ وزنی ہے۔ اپنی قبر کو ہلکا رکھیں، ہلکا ہلکا پھلکا۔ اپنی حضور فرماتے سمجھدار بندہ ہے جو موت سے پہلے پہلے وصیت نامہ تیار کر کے رکھے، کس سے کیا لینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، سب وصیت نامہ تیار کر کے رکھے۔ سمجھدار بندہ ہے جس کے تکیے کے نیچے رات کو وصیت نامہ پڑھا ہو کہ موت کا کیا پتہ ہے کب موت آ جائے۔ اللہ کے حبیب کی اسی ہم واقعہ سے سبق لیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا لین دین کرنا تو آج ہوں کر لو، بعد میں نہیں کہنا۔ حضرت عمر کا بھی ایسا ہی تھا، اپنے بیٹے سے کہا مجھے بڑا دکھ ہے، غم ہے مجھے کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، تو حساب کر کتنے ہیں۔ تو رجسٹر میں لکھے ہوئے تھے تو 82,000 درہم نکل آئے حضرت عمر امیر المومنین کا۔ تو فرمانے لگے بیت المال کے پیسے نہیں لینے اور عام مسلمانوں پہ میرا بوجھ نہیں ڈالنا، میرے خاندان سے وصول کرنا، پہلا میرا مال دیکھو، کوئی پلاٹ بیچو، کوئی باغ ہے وہ بیچو، پیسے پورے ہوں۔ تو وہ تو ایک ہی باغ بکا، حضرت امیر معاویہ نے خرید لیا 1 لاکھ درہم کا، تو وہ اسی سے قرضہ سارا ادا ہو گیا۔ امیر المومنین پہ قرضہ کیسے چڑھ گیا؟ ہمارے وزیر اعظم پہ تو قرضہ نہیں ہے، اور جتنے بھی گزرے ہیں کسی پہ بھی قرضہ نہیں تھا۔ قرضہ تو ملک پہ ہے اور عوام پہ ہے، اور ان خلفاء پہ قرضے چڑھے ہوتے تھے، وہ اپنی جیب کا پیسہ بھی لگاتے تھے، غریبوں پہ لگاتے تھے۔ تو جو بندہ جیب سے پیسے خرچ کر رہا ہو اسے بیت المال کے پیسے کی تو پرواہ نہیں، وہ ڈر ڈر کے لگاتا تھا۔ امیر المومنین بیمار کیا ہوئے، طبیب نے کہا شہد استعمال کریں شفا ہوگی انشاءاللہ، تو اس وقت موجود تھا شہد بیت المال میں، نہیں پیا شہد۔ بیت المال کا مال تو عام تمام مسلمانوں کا ہے۔ لوگوں سے اجازت لینے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، میں بیمار ہوں، طبیب نے کہا ہے شہد استعمال کرو، شہد بیت المال میں ہے، بیت المال تم سب کا ہے، تم اجازت دیتے ہو تو میں تھوڑا شہد لے لوں۔ تو عمر نے کوئی کلو شہد پی لینا تھا، 2-4 چمچ ہی لینے تھے۔ 2-4 چمچ کے لیے لوگوں سے پوچھنا پڑا کہ بھائی استعمال کر لوں شہد؟ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور جن کو پتہ ہے کہ میرا حساب ہونا ہے، وہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں بھائی۔
دلیر ہو کے تھوڑا وہ آتے ہیں کہ ہمیں بناؤ، ہمیں آگے کرو، ہم کریں گے تمہاری خدمت. وہ آگے ایسا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے.